سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، بہت عظیم نبی، قرآن کریم میں جن کے نام سے پوری سورت قرآن مجید میں نازل فرمائی مالک کائنات نے، اللہ کا پاک پیغمبر صبح کو اٹھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، بستی بستی جاتے ہیں، اور ان کو جا جا کر ہر وقت یہی بتاتے ہیں، یا قوم، او میری قوم، او برادری، او خاندان کے لوگوں، او شہر نینوا موصل کے لوگوں، او میں تمہاری طرف نبی بن کر آیا، میرا ایک پیغام سنو، اعبدوا اللہ، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا، ایک خبر دینے آیا، ایک ہدایت کرنے تمہیں آیا، ایک اطلاع دینے تمہیں آیا، وہ میری اطلاع یہ ہے، اعبدوا اللہ۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے قاری حنیف ملتانی کا بیان لے کر آئے ہیں، آؤ بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اس مالک کائنات کی عبادت کرو، اس کی نظر نیازیں دو، اسی کو مشکل کشا مانو، اسی کو حاجت روا مانو، اسی کو روزی میں کمی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نہ چاہوں ایک دانہ روزی کا نہیں بڑھ سکتا، میں گھٹا دوں کوئی بڑھانے والی طاقت نہیں، میں بڑھا دوں تو گھٹانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، او میرے بندے، تیرا تو 4 فٹ کا بدن ہے، 5 فٹ کا تیرا قدر ہے، 5-6 فٹ کے مقدار میں سارا تیرا نظام ختم ہے۔ میں وہ رب ہوں جو اتنی بڑی رات لاتا ہوں، سارے جہان کو چھپا لیتی ہے۔ یہ اتنا بڑا دل، یہ سورج کا نظام، یہ ستاروں کا نظام کون چلا سکتا ہے؟ یہ رات کو چند بلب جلاتے ہو، تھوڑی سی روشنی کرتے ہو، گھروں میں بجلی استعمال کر لیتے ہو، اتنا بڑا بل آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او میں اگر سورج کا بل لیتا تو تمہارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا۔ سارے جہان کو میرا سورج منور کرتا ہے، میں نے کبھی تمہیں بل بھیجا؟ ستاروں کی روشنی کا کوئی بل نہیں، چاند کی روشنی کا کوئی بل نہیں، سورج کی روشنی کا کوئی بل نہیں۔ رات کو اندھیرا چھاتا ہوں، ٹھنڈ کرتا ہوں، دن میں گرمی پہنچاتا ہوں۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، میں رات کا خالق و مالک، دن کا خالق و مالک، کبھی رات کو بڑھاتا ہوں، دن کو گھٹاتا ہوں، کبھی دن کو بڑھاتا ہوں، رات کو گھٹاتا ہوں۔ تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، او لوگوں، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ پیدا کرنے والا میرے سوا کون ہے؟ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، ایک ایک آدمی کو کروڑا پتی، لاکھا پتی، اربا پتی بنانے والا میرے سوا کون ہے؟ اللہ کا پاک پیغمبر جناب یونس علیہ السلام بازار میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی نظر نیاز دو، وہی خالق و مالک ہے۔ ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا الہ کوئی نہیں، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، اس کے سوا تیری میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، بسے بساؤں کو اجاڑنے والا کوئی نہیں، بادشاہ کے تخت سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ کرتے ہیں، راہگیروں کو بلا بلا کر سمجھاتے ہیں،
दुकानदारों को समझाते हैं, वह हुक्मरानों को समझाते हैं। मगर पाक पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम की बात को ठुकराया, उल्टा नबी का मजाक उड़ाया, नबी को मारते थे रोजाना। अल्लाह का पाक पैगंबर मार खा के आता है, रात को सर सजदे में रख के रोता, इलाही मैं तेरा नाम पहुंचाने का हक अदा न कर सका। मुद्दत गुजर गई, अरसा गुजर गया इसी आलम में। आप सोचते होंगे कि नबी थकते नहीं थे, और नबी थके कैसे? अल्लाह ने उनका खमीर ही अलग बनाया। नबी कोई मेरे तेरे जैसे होते हैं, और मेरे तेरे जैसे तो सहाबा नहीं, मेरे तेरे जैसे कुतुब और अब्दाल नहीं, उनका भी सारी चीज अल्लाह पाक निराली बनाता है। नबी की आंख और होती है, नबी की जुबान और होती है, नबी का हाथ और होता है। अरे तू हाथ उठाए, मुमकिन है चमगादड़ पेशाब कर जाए, नबी यूं आंख उठाए तो किबला बदल जाए। कौन कहता है तुम्हें कि नबी हम जैसा होता है? वो बराह रास्त खुदा का नुमाइंदा अल्लाह तबारक व तआला उनकी रूहों को ही अलग बनाता है, उनके जिस्मों को अलग बनाता है। और ये बात लिख लो दिल की तख्ती पे, नबी नस्ल के एतबार से भी, नसब के एतबार से भी, सूरत के एतबार से भी, शक्ल के एतबार से भी भेड़ा नहीं होता, कोजा नहीं होता। नबी की हर चीज बिल्कुल सारे जान से निराली खूबसूरत हसीन होता है नबी। मगर मेरी बात ये भी लिख कर ले जाओ, खुदा की कसम, अल्लाह की तौहीद की, बारी ताला की तौहीद के लिए, अल्लाह के एक होने को बयान करने के लिए बड़े बड़े खूबसूरत चेहरों पे पत्थर पड़े। आज भी बाजार में, गली में, दुकान पे बैठ के जब कहोगे ना अल्लाह के सिवा कोई नहीं, अल्लाह पाक जल्ले शानु आलिमुल गैब है, मेरे तेरे दिलों के हाल को जानता है। फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिदात सुदूर, अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में वजाहत कर दी। 24वें पारे का दूसरा रुकू, कभी तर्जमा भी देख लिया करो। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लाह वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा। अल्लाह ताला खुद कुरान करीम में फरमाते हैं, जब मेरी तौहीद बयान करोगे, मेरा एक होना बयान करोगे, मेरा खालिक व मालिक होना बयान करोगे, मेरा रब होना बयान करोगे, कुरान का तब वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा, शिरक करने वालों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। जितने भी शिरक अल्लाह की जात के खिलाफ करने वाले हैं, तौहीद सुनकर मुंह बिगड़ जाता है, चेहरे की खुशी बदल जाती है। और कुरान करीम ने साफ लफ्जों में कहा, तर्जमा जाके देखना, एक लफ्ज भी गलत निकल जाए, जो चोर की सजा वो मेरी सजा। फरमाया वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना वहदा हुश्मा अज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीना मिन दूनिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह का कुरान कहता है, जब शिरक की बात करोगे चेहरे यूं खिल जाएंगे। ये है हमारी जमात का आदमी, ये है अपना आदमी। पैगंबर की बात पसंद नहीं, सहाबा किराम की बात पसंद नहीं, अल्लाह के कुरान की बात पसंद नहीं, और जो किसी ने बकवास बना दी वो पसंद है। और मैं तो दावे से कहता हूं, औलिया कराम का भी अकीदा नहीं जो लोगों ने बना रखा है। बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा वली, बहुत बड़ा बुजुर्ग, शहर कसूर में मज़ार है बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का। फरमाते हैं इलम ना लो अशराफ निहो दे, इलम ना लो, इलम ना लो अशराफ नहीं होंदे, जिड़े होंदे ज़ात कमीने।
اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، اور شوم کولو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہ جانو، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ پھر تمہیں کئی لوگ یہ کہیں گے یہ اتنا بڑا نظام اللہ خود اکیلا کیسے چلا سکتا ہے؟ جنوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، بندوں کا نظام، جانوروں کا نظام، دریاؤں سمندروں کا نظام، چاند سورج ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، یہ اکیلا کیسے چلائے؟ فرمایا او لوگوں مجھے اپنے اوپر قیاس نہ کرو، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی لیبر درکار ہے، مجھے انجینئر نہیں چاہیے، مجھے مستری نہیں چاہیے، مجھے کوئی پارلیمنٹ نہیں چاہیے، کوئی میرا مشیر نہیں، کوئی میرا وزیر نہیں، کوئی میرا ساتھی نہیں۔ اللہ والوں نے بڑی بڑی باتیں بتلائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ والا بزرگ کہتا ہے عدل کرتا تھر تھر کمبن، عدل کرتا تھر تھر کمبن، اچیا شانہ والے ہوں، اور فضل کرتا بخشی جاون، اور میں جے مکالے ہوں۔ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ بزرگ ہے، ولی ہے، فرماتے ہیں اٹھ فرید جھاڑو دے وچ مسیت، تو ستا رب جاگ دائی تیری دادے نال پریت۔ جناب یونس علیہ السلام سارا دن تبلیغ فرماتے ہیں، مار کھاتے ہیں، گھر لہوان آتے ہیں، زخمی آتے ہیں، اللہ کا پیغام سارا دن پہنچاتے ہیں۔ جب حد ہو گئی اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، سمجھایا سمجھایا سمجھایا، مدت گزر گئی، لوگ کچہریوں سے دھکا دے کر بازار میں کر جاتے، بازار سے دھکے دے کر جنگل میں نکال جاتے۔ اللہ کا پیغمبر پھر وہیں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ او لوگوں میں اللہ کا نبی، میری بات کو تسلیم کرو ورنہ بڑا عذاب آئے گا۔ مسخرے لوگ تھے، بگڑی ہوئی برادری تھی، بگڑے ہوئے لوگ تھے، بدماش قسم کے۔ جب اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام نے بار بار فرمایا اللہ کا قہر آئے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، باز آ جاؤ، تو پھر پتہ کیا حرکت کی؟ سب نے اکٹھے ہو کے آئے، برادری کے لیڈر آئے، برادری کے سردار آئے، علاقے کے لوگ آ کے کہنے لگے تو جو روز روز کہتا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، وہ کب آئے گا؟ اندازہ لگا، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے، اللہ کے سامنے رونے کے بجائے، عاجزی کرنے کے بجائے دل پوچھنے آئے کب آئے گا وہ عذاب؟ اتنی مدت گزر گئی تجھے عذاب 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 کرتے کرتے، ہم بھی انتظار کر کر کے تھک گئے، وہ کب آئے گا؟ سارے عقل مند بیٹھے ہو، مسلمان بیٹھے ہو، خانے خدا میں بیٹھے ہو، یہ جو بات اللہ کا نبی کرتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے بات تھی۔ بس اتنی سی بھول حضرت یونس علیہ السلام سے ہو گئی، جب انہوں نے بار بار پوچھا نا کب آئے گا، تو یونس علیہ السلام نے فرما دیا 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا۔
اندازہ لگاؤ جس نبی نے اللہ کی توحید کے لیے عرصہ مار کھائی ہو، ایک مدت دراز تک تکلیف اٹھائی، پریشانیاں جھیلی، رات دن مار کھائی، اگر اتنا سا لفظ منہ سے نکل ہی گیا تو ہوا کیا؟ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں او میرے یونس علیہ السلام پیغمبر، او میرے نبی، میں نے تمہیں ڈرانے کا حکم دیا، میں نے تمہیں حکم دیا کہ تم لوگوں کو بتاؤ، عذاب سے ڈراؤ، لیکن تاریخ مقرر کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھنا ہے، بچہ ہوگا کوئی، کون ہے آپ تاریخ بیان کرنے والے؟ کیوں آپ تاریخ بتاتے ہیں؟ بس اس پر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ناراض ہو گئے۔ اسلام کا یہ مسئلہ ہے، جتنا قریبی ہو اللہ پاک جل شانہ نبی کی ذرا سی بھول برداشت نہیں کرتا، اور میرے تیرے پہاڑ گناہوں کے معاف کر دیتا ہے۔ نبی سے اگر ذرا سی لغزش ہوئی، ذرا سی بھول ہوئی، مالک کائنات فوراً پکڑتا ہے۔ میرے نبی ہو کر آپ نے ایسا کیا، میرے پیغمبر ہو کر سر پہ تاج نبوت ہو، اور آپ نے اتنی سی بات کیوں کہہ دی؟ بس اللہ پاک جل شانہ ناراض ہو گیا۔ بگڑی ہوئی قوم تھی، جن گنتے 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 دن قریب آنے لگے، اور وہ روز بدماشی کرنے، مسخری کرنے آتے۔ اے یونس نبی کتنے دن رہ گئے؟ وہ کب آئے گا تیرا عذاب؟ کہاں گیا تیرا خدا؟ تیرا رب کدھر گیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اب کیا بنے گی؟ آسمان سے وہی کوئی نہیں آتی، سلسلہ کا منقطع ہو گیا۔ پریشان ہے یونس علیہ السلام۔ اور ایک بات توجہ کر کے اور سن لو، اس وقت اس ملک میں جھوٹ بولنے والے کو بڑی سزا دی جایا کرتی تھی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس زمانے میں جھوٹ لوگوں میں رائج نہیں تھا۔ اب یونس علیہ السلام کو فکر پڑی کہ اگر میری بات جھوٹ ثابت ہوئی تو یہ لوگ میرا خدا جانے کیا حال کریں گے۔ اور وہ روز کہتے تھے کہ اتنے دن رہ گئے، یاد رکھ، پھر ہم تجھے دیکھیں گے، پھر تیرا یوں کریں گے، تیرا یوں کریں گے۔ سیدنا یونس علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر شہر نیلوا اور موصل سے لے کر اپنے بال بچوں کو باہر نکل پڑے۔ 2 بچے ہیں، ایک بیوی ہے، ساتھ لے کر چل دیے۔ آگے ایک بہت بڑی نہر آئی، پانی کا نالا آیا جس میں سے بچوں کا گزرنا مشکل تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھایا، ایک بچے کو پیچھے بٹھا دیا درخت کے نیچے، بیوی کو وہاں چھوڑ دیا، ایک بچے کو کاندھے پہ بٹھا کر پانی سے پار چھوڑاؤں۔ جب پانی کے درمیان میں اللہ کا پاک پیغمبر، اللہ کا نبی پہنچا، پانی زور سے آیا، مجدار آیا، ایک ریلا آیا، یونس علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچہ چھوٹ گیا۔ کہ وہ جو بچہ پیچھے چھوڑا تھا جنگل میں درخت کے نیچے، بھیڑیا آیا اور اس بچے کو منہ میں اٹھا کر کمر پہ لے کے چلا۔ ادھر بچے نے چیخ ماری، بچہ چلایا، ابا ابا، میرے ابا، میں کھا لیا، مجھے لے چلا۔ باپ کی پدری شفقت نے جوش ماری، یکدم جو یوں مڑ کے دیکھا، پیر اکھڑ گئے۔ وہ کاندھے والا بچہ بھی چلا گیا اور وہ دوسرے بچہ بھی چلا گیا۔ اسی کو مولانا اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھیڑیے کے منہ میں ہے نور نظر اور ابا ابا کر رہا تھا وہ پسر۔ ایک کو پانی بہا کے لے گیا، ایک کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، دونوں بچے ختم۔ ارادہ کیا چلو بیوی کو تو واپس لے آؤں، درخت کے نیچے بٹھا کر کے آیا تھا۔ ایک شہزادہ آیا درخت کے نیچے، خوبصورت عورت کو دیکھ کر وہ پکڑ کے لے کے چلا۔
جناب یونس علیہ السلام کی اہلیہ کو شہزادہ گھوڑے پہ بٹھا کے زبردستی لے کے چلا، حالانکہ وہ یہ کہتی رہی زوجائے یونس نبی ہے یہ کنیز، ہائے تمہیں اتنی نہیں آخر تمیز۔ او بادشاہ کے بیٹے، میں عام عورت نہیں، میں کوئی عام لڑکی نہیں، میں عام خواتینوں میں سے نہیں، میں تو اللہ کے نبی کی گھر والی ہوں، میری